مفسر قرآن مفتی نذیر احمد قادری صاحب و مفتی محمد یوسف صاحب و دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سامعین حضرات، آج کی کانفرنس کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے. انشاءاللہ العزیز میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے مغل میدان کے تمام باشندگان، بالخصوص منتظمین، معاونین، اساتذہ کرام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ ہم اس نہج پر پہنچے. یہ پہلا جلسہ دستار بندی، یہ مبارکباد ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مزید توفیق رفیق عطا فرمائے. میں خود یہاں کے ماحول و معاملات سے واقف ہوں اور مدرسہ حاضہ کی بحیثیت ایک خادم میں نے چند ماہ تک خدمت کی، اور موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا. عنوان جو ہے اس پہ بات کرنا میں اتنا مناسب نہیں سمجھتا جتنا مناسب میں یہ آپ اس کو میری آج کی تبلیغ کی گفتگو کہیں یا پھر اس کو نصیحت کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اس سرزمین کشتواڑ کے ساتھ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے بہت گہرے اور پرانے تعلقات ہیں، اور دعا ہے پروردگار عالمین سے یہ تعلقات، یہ رشتہ تادم زیست سلامت رہے. اور یہ تعلق، یہ رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے یہاں کی پرکشش اور پرنم ہوا کو دیکھ کر ہم نے یہ رشتے نہیں بنائے. یہ پہاڑوں کا سبز لباس میں ملبوس منظر، یہ دریاؤں کے چلنے کا شور، یہ یہاں کی فضا، یہاں کے کھیت کھلیان دیکھ کر ہم نے یہ تعلق نہیں بنائے، بلکہ اس سرزمین کو شرف بخشا ہے حضرت شاہ محمد فرید الدین، اسرار الدین، اخیار الدین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ وجہ کہ یت سرزمین ست یہ گہرے تعلقات، اور یم تعلقات ین اسی دنیا مز تہ بکار تو بی آخرتس مز تہ بکار. یہ مدرس یزن فیضان صدیق اکبر چھ، یمن طلبہن آز دستار بندی چھ. بچھس یہندین والدینن پننی طرف گزارش کرن یتی تو پنن اولادن قرآن کریم درس چھو دیون تو تامت چھ یہ درس نامکمل.
یتی توئی پنن اولادن علم حدیث علم فقہ چھو پڑھناون توتامت یہ نامکمل یوتامت نہ ات سوت سوت حب صاحب قرآن تے آئیسی اور حب اولیاء تے آئیسی اور یمی مدرسک اگر اس نصب العین وچھو یہ چھو قرآن کریم سوت وفاداری مگر تمی خود ضروری چھو وفاداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے اولیاء کاملین سید وفاداری بے شک سبحان اللہ کیجی مرہون منت چھو کشتواڑک اخ شخص اخ فرد حضرت شاہ محمد فرودی دین بغدادی علیہ الرحمن بے شک کشتواڑ چھو خوش نصیب بچوس ات مقامس پہ رات بہت محترم دانش صبن گر تت وسائے کت اخ میں دوپک اگر بہ یہ کت یتی ون پگہ کیا ون بہ پت جلسس مز میں نے ان سے کہا اگر میں یہ بات یہیں کہہ دوں کل پھر جلسے میں کیا کہوں گا میں انتظامیہ کو اگرچہ یہ خلاف معمول بات ہو لیکن مجھے درگزر کیجئے گا میں انتظامیہ کو بالخصوص محتمیم ہو یا صدر اعلیٰ اور دیگر انتظامیہ کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں اگر آپ بندہ ناچیز کو مدعو بھی نہ کرتے تو میں سر کے بل آتا پاؤں کی بات ہی نہیں اللہ اس لیے اس کی وجہ ہے اگر ہمارا یہ وجود مالک حقیقی اور خالق حقیقی حضرت اللہ جل شانہ ہے لیکن ہماری تخلیق ہمارا اس کائنات میں آنا سب بفیض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد منت ہے حضرت کشتواڑ بادشاہ کشتواڑ حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی علیہ الرحمن یہاں پر کوئی بھی صاحب اختیار ہو یہ اسے مبارک لیکن ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکومت ہے سلطنت ہے وہ بادشاہ کشتواڑ حضرت فرید الدین بغدادی بے شک جب بغداد سے چلے تھے کوئی سرزمین حضرت فرید الدین بغدادی کو اچھی نہ لگی اپنے سکون و اطمینان اختیار کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے یہ سرزمین کشتواڑ خوش نصیب تھا کہ آپ یہاں کے مقیم بن گئے سبحان اللہ اور اگر ہم دیکھیں کشتواڑ کے اطراف و اکناف کا اگر ہم جائزہ لیں زمینی سطح اگر دیکھیں یہ فیض ہے یہ ان اولیاء کا کہ یہ زمینیں ساکن ہے اور یہ میں جذبات میں آ کر بات نہیں کہہ رہا یہ فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک دنیا میں 500 اولیاء 40 قطب ایک ابدال نہ ہوں تب تک دنیا قائم نہیں رہی بے شک سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے بے شک سبحان اور اللہ ہمیں یہ نسبت صرف دنیا میں قائم دائم نہیں دنیا میں ہی کام نہیں آئے گی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں یہ کام آئے گی اس لیے میں ان تمام طلباء کے جن کی آج دستار بندی ہے میں ان کے والدین سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اپنے بچے میں قرآن کی محبت دیکھیں رسول کی محبت نہ ہو قرآن سے تعلق ہو اولیاء کے دربار سے کٹا ہو اسی وقت اپنے اس بچے سے تعلق اور رشتہ توڑ دینا کیونکہ اس نے اس آئین کو نہیں اختیار کیا جو ہم نے دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اولیاء کاملین بے شک تو قرآن کی محبت کے ساتھ ساتھ حب رسول بھی ضروری ہے اور اولیاء کاملین سے تعلق بھی ضروری ہے بے شک اور یہ رشتہ یہ تعلق ہمیں دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام آئے گا کس طرح سے سماعت فرمائیے گا فرمایا میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر اور میرا یہ اصول ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میرا یہ اصول ہے ہم جب بات کریں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم زیادہ حوالے نہیں دیتے کیوں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
بے شک ہمارا یہ علم دین اتنا آسان اور سستا نہیں کہ کسی کو بھی دے دیں بے شک یا راستوں میں یا دکانوں پر بیٹھ کر اس پر کوئی ڈیبیٹ کریں. یہ ہمارا اصول نہیں ہے. ہم نے مدارس میں پڑھا ہے. ہم باادب لوگ ہیں. ہمارا یہ معیار نہیں کہ راستوں اور سڑکوں میں علم دین پر بحث کریں اور زیادہ میں حوالے دینے کی بھی کوشش نہیں کرتا. ہم آپ کو بات کہیں گے, آپ خود جا کر تلاش کریں. اگر آپ نے فقط بخاری اور مسلم کو اپنے عقائد کا معیار بنایا ہے تو سن, اس فقیر کی ایک بات سن کر جا. اگر ہم دیکھیں کم و بیش وہ محدثین جنہوں نے احادیث کو قلم سپرد کیا ہے, کتابوں میں محفوظ کیا ہے, اگر ہم ان احادیث کی تعداد دیکھیں تو یہ کم و بیش 21 لاکھ بنتی ہے. بے شک لیکن لطیف بات بتا دوں, صرف 3000 احادیث سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 20,000 اور 20,57,000 احادیث میں کیا مذکور ہے؟ کیا آپ نے ان کو کبھی پڑھا؟ کیا آپ نے ان احادیث کا کبھی مطالعہ کیا؟ پھر آپ کو یہ کون سی الرجی ہے کہ جب بھی اولیاء کی بات آتی ہے اس وقت آپ کے چہرے میں ایک قسم کی یہ رنجش کی چھا جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم تمام احادیث کو پڑھو گے, اگر اولیاء کے مقام و مرتبت کو نہیں مانو گے, لیکن انکار بھی نہیں کرو گے, انکار بھی نہیں کرو گے. ارے ہم تو انسان ہیں. اگر ایک کتا اصحاب کہف کی غار کے باہر بیٹھ جائے, پروردگار اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, تو اگر ایک امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی سنگت و صحبت اختیار کرے گا, اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. بے شک سبحان اللہ. فرمایا متعدد احادیث کا مفہوم, فرمایا بروز حشر اللہ رب العزت ایک جماعت کو یعنی اولیاء کی جماعت کو حکم دے گا کہ آپ جنت میں جائیں. یہ عرض کریں گے پروردگار ہم جنت میں کیسے جائیں؟ اس کت کٹ گسو جنتس کیا جی جہنمس مز چھ تم افراد ہم یصلون معنا یم اسیت نماز پڑھن, ہم یحجون معنا یم اسیتن حج اس کرن, کینچ تم ہم یصومون معنا کینچ تم یم اسیتن روزدار اس روزن, کینچ سن مریدین, کینچ سن صحبت و سنگت تھاون وٲلۍ, سٲنِس غیرتس چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن برداشت گژھان کہ یم آسن جہنمس مز تو اس گژھو جنتس, یم آسن جہنمس مز اس گژھو جنتس. وار بوٗزِو قرآن کریمس من چھُ پروردگار عالمین فرماون, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, بروز حشر آش اخ مول اخ نچو پنس مالس دشمن. خبر امام دپن میں اخ نیکی پر میں دت یہ, و امہ پنہ ماج نش تہ ژلہ اخ نچو, و صاحبتہ پنس دوستس نش تہ ژلہ, و بنی پنس اولادس نش تہ ژلہ. یہ کشمش کشک عالم ات آس نہ کانس دوست, بروز حشر آس نہ کانس دوست, مگر رب فرماون قرآن کریمس اندر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, بروز حشر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا الا المتقین, یہ متقین دشمن نہیں یہ دوست ہوں. سبحان اللہ. اور دیکھیے دوستی کس طرح سے نبھائیں گے. یہ عرض کریں گے پروردگار عالمین جہنم میں کچھ مریدین ہیں ہمارے جو جس وقت جہنم میں ہیں ہمارے ایمان کو, ہماری اس غیرت کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جہنم میں ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں. ان سے کہا جائے گا آپ لوگ انہیں جانتے ہیں؟ یہ عرض کریں گے ہاں ہم انہیں جانتے ہیں جو جہنم اس وقت جل رہی ہیں. ان سے کہا جائے گا جاؤ ان کو نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ.
لیکن اس مقام پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے کر بھی یہ کام کروا سکتا تھا، اولیاء کو ہی کیوں بتایا گیا کہ ان کو نکالو اور جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی یہ حکمت ہے، اگر فرشتے نکالتے تو کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں نکالے گئے۔ اولیاء نینن یمن پانس سوچ جنتس ہر کس گش فکر ترن، یہند مریدین ٲسۍ پانس سۭتۍ نیکھ یم جنتس مز۔ توجہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علیہ الرحمہ، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ الرحمن کن عرض کران دپان چھو، نوند ریش عرض کور شاہ حمدانس جنتس نیزیم پانس سۭتۍ۔ خیر، مقصد و مدعا یہ کہنے کا ہے کہ اولیاء سے تعلق یہ اس زمین پہ بھی ہمیں کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور ہمارے مدارس کا یہ اصول ہے، جہاں ہم علم حدیث علم قرآن سکھاتے ہیں وہاں ہم اولیاء سے تعلق، اولیاء کا ادب اور ان کا احترام بھی سکھاتے ہیں، ان سے وابستہ رہنا یہ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، اس لیے میں یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں، سرزمین کشتواڑ کے کسی بھی طرف کوئی بھی دینی معاملہ ہو، انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں، کیونکہ ہمارے تعلق یہاں کسی زمین کے ٹکڑے کو دیکھ کر نہیں بلکہ اولیاء کاملین کو دیکھ کر ہیں، اور ہم نے یہی تعلق اور رابطہ اسی لیے یہاں سے قائم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، آج کی کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر و بر میں فساد پھیلا، بحر و بر میں فساد پھیلا۔ میں آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا، جی، بحر و بر میں فساد پھیلا۔ اب اگر ہمارے سامنے مفسر قرآن بھی تشریف فرما ہے، پروردگار عالمین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ رب فرماتا ہے یہ فساد پھیلنے کی جو وجہ ہے یہ کوئی اور وجہ نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کام کیے، گناہ کیے، یہ وہی وجہ ہے کہ دنیا میں فساد پھیلا۔ بے شک۔ اب آپ کہیے گا فساد پھیلنے سے مراد کیا ہے؟ فساد کتھ ونت؟ علماء فرماون یہ چھ فساد اگر دنیا مزن، چونکہ یہاں پر بہت سے حضرات جو ہیں جن کا تعلق کھیتی باڑی سے بھی ہے، جن کے مال مویشی بھی ہیں، میں ان کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی فساد اور فتنہ ہے زمین پر۔ اگر اناج اپنی قدرتی، جس طرح سے قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کھیتوں کے پھلنے اور پھولنے کا، اگر یہ معیار ختم ہو جائے یہ بھی فتنہ ہے۔ بے شک۔ نوجوانوں کی اگر کثرت سے موت ہونا شروع ہو جائے یہ بھی فساد ہے۔ بے شک۔ اگر زمین پر بغیر ضرورت، جس وقت ضرورت بارش کی نہ ہو، بارش کا نزول ہو، یہ بھی فتنہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت بارش کی ضرورت ہو اس وقت بارش نہ ہو، یہ بھی فتنہ ہے۔ جانور جو ایک فطری طریقے سے اپنے بچوں کو جنتے تھے، اگر یہ بھی فطرت کے حساب سے نہ ہو تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کہیں پر بھی اگر آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اگر سماج میں باز رسمز اگر درجر آئیسے اشیاء اگر درج گشن یہ چھ فتنہ، ایکسیڈنٹ اگر جاد گشن یہ چھ فتنہ۔ غرض کتہن فتنن کن وچھو اس، مگر علماء فرماون یم ساتن اس بنیاد چیمچ وچھن کہ دنیا کیج ونکن فتنن مز مبتلا، دشن تی فتنہ، کھوڑ تی فتنہ،
برہ کن تہ فتنہ پشتس پہ تہ فتنہ ہیور تہ فتنہ بن تہ فتنہ اطراف اکنافس مز فتنہ اگر اس امیک وجہ کرو تلاش قرآن فرماون یم ہسا چھو تُہۍ پانے پننیو اتھو یم اعمال کرمت یم کس بنہاس پہ یم فتنہ گئی دنیاس مزن پد ات تور اس فکری یس تی فتنہ دنیاس مز چھ پروردگار عالمین چھ غفار اللہ رب العزت چھ ستار اللہ رب العزت چھ رحیم سچن ظالم کے مگر اس چھ پانے تم اعمال کرمت اس گئی یمن فتنن مز گرفتار یل معاشرہ چھ بگڑان ہر طرف چھ گسن فتنہ پد بے شک ویم وچو یل معاشرہ آش رت ہر چیزس من چھ آسان برکت یل معاشرہ بگڑے ہر کان چیز چھ پت گسن فتنک شکار ات آیے کریمہ تحت چھ مفسرین فرماون بالخصوص حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیانس اندر فرماون یم ساتن حضرت آدم علیہ السلام دنیاس اندر تشریف یل اونخ حضرت میکائیل علیہ السلام آو یمن نش یمن دتن کنک دان میں آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا کنک دان دتوک حضرت آدم علیہ السلام فرموک یہ تہند غذا بے تہندین اولادن ہند غذا مگر مفسرین فرماون ام سات اس امی کنک دانک سائز شتر مرگ کس ٹھولس برابر شتر مرگ کس ٹھول چاسن ساری کھت بڑ ٹھول آمد ریکارڈ کرنے شتر مرگ کس ٹھولس برابر اوس یہ کنک دان فرماون یہ سائز رود کنک دانک حضرت ادریس علیہ السلام ہندس زمانس تا یوتا بڑ اوس کنک دان مگر یم ساتن معاشر بگڑیو فرماون پت گو ات کنک دانس سائز کم یہ بنیو لکٹ اس عام ٹھول چھ آز اس بازرس مز میلن یوتا بڑ رود یہ اور یہ سائز رود امیوک حضرت عزیر علیہ السلام ہندس وقت تا تھے کٹ فرماون یت کائناتس مز اوس نہ کانٛہہ تہِ کُل یت پٮ۪ٹھ نہ پھل آسیا با سمر آسیا کانٛہہ کُل اوس نہ سُہ ہر کلس پہ پھل آسان ہر کل اوس پھل دار مگر یم ساتن قابیلن حابیل قتل کور معصیتس مز یم ساتن گرفتار گو قابیل معاشر یم ساتن بگڑیو گنہک ارتکاب گو فرماون کثیر تعدادس مز تم کل یمن پتہ پھلے دیت اخ نبی علیہ السلام اس اکی وت کن پکان یمن ژاو پائے مبارکس کونڈ یم گئی ناراض کونڈ کرن عرض حضرت میون چھن ات مز کانٛہہ تہِ دوش بشس ابن آدم سند گن اتھے کٹھن اگر اس دیگر معاملاتن تو مسائلن کن نظر تراو اتھے کٹھن اگر اس ونکس معاشرس مز وچھو یوتامت معاشر رت اوس اناجس مز تی اس برکت رود تی اس وقتس پیٹھ پیون یہ آشن کم حضرات واریاہ یم زن شیٹھ ابو تی آشن یمن وانس آشی اگر اس یمن پرسو حضرت تُہۍ ؤنتو آز برونٛہہ یمن دادین ہند ونکن ظہور گو لا علاج بیمارین ہند کیا تہندس وقتس مز آسا یم بیمار یم دپن نا اس چھن یمن بیمارین ہند ناو تہ تہ بوزمت مگر وجہ کیا آز کیا اس تمن دادین مز مبتلا وجہ یہ کہ معاشر بگڑیو اس گئی توے یمن لا علاج بیمارین مز مبتلا ات آئے کریماس تحت فرماون علماء کرام فرماون قرب قیامت اسمز یم ساتن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم ظہور گش دوبار کرن شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نفاذ دوبار یل شریعت محمدی گش نافذ یت کائناتس مزن ام پت کرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دین زمین آسمانس دین حکم دبنس وین کر سے پنن یہ برکت نیبر فرماون برکتک عالم آشی یہ کہ اخ اونٹنی اخ دی یوتا دود ایکس قبیلس خطر تی آشی کافی اخ دان انار ایک اتنا بڑا ہوگا
کہ اگر ایک خاندان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے سائے کے لیے وہ کافی ہوگا، مگر اس کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ برکت ہے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرہ جب اس طریقے پر ہوگا جس طریقے سے راضی ہو حضرت اللہ جل شانہ اور راضی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت، صحت میں بھی برکت۔ لیکن جب معاشرہ بگڑتا ہے تو آدمی کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب معاشرہ بگڑتا ہے تو بارش بھی اس وقت برستی ہے جب آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جگہ پر 40 دن باران رحمت کا نزول ہو، یہ کتنی عظیم اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر کسی بھی جگہ پر 40 دن تک باران رحمت کا نزول ہو، اس سے بھی بہتر ہے کہ نافذ کیا جائے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط ایک قانون۔ آپ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئین رسول کو نافذ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے معاشرے میں کس طرح کی خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، جب ایک معاصی شخص، گناہوں میں لت پت آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی راحت محسوس ہوتی ہے اور درختوں کو بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا جن گناہوں میں، جن فتن و فساد میں اس وقت معاشرہ مبتلا ہے، اگر ہم اسی طرح رہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، اللہ اکبر، اسی پہ اپنے اس واز کا اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاشرہ بگڑے گا پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ 15 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وقت نہیں ہے لیکن میں ہر کسی چیز پر بات کرتا، بس اتنا کہوں گا، وہ تمام 15 چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ حال میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا آسمانی ڈیزاسٹرز میں کس طرح سے یہ کشتواڑ بھی گرفتار ہوا، اور وادی کشمیر کا ہمارا سری نگر والا حصہ بھی۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ 15 چیزیں جب متحقق ہو جائیں، جب یہ 15 چیزیں پائی جائیں تو انتظار کرنا ریحن ہمرا، سرخ آندھی کا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یم ساتن یم 15 چیز برابر گشن تیل کرزو انتظار کمیوک زلزلاتن، تیل کرزو انتظار زلزلن۔ فرمو کہ یم ساتن یم 15 چیز مکمل گشن یم سنس معاشرس من چھ ونکن لبن یوان، فرماون تیل کرزو انتظار خسفن، زمین پھٹنک، یہ چیز وش اس کشتواڑس من۔ فرمو کہ یم ساتن معاشر بگڑی تیل کرزو انتظار مسخن۔ اللہ اکبر۔ مسخن مطلب کیا گو؟ شکل تی ہیک انسان اس تیل بگڑی۔ فرمو کہ تو ہوتنے کہ یم ساتن معاشر بگڑ تیل کرزو انتظار قذفان۔ اللہ اکبر۔ پھر انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کے نزول کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جن گناہوں میں اس وقت معاشرہ گرفتار ہے، ہم کبھی کے عذاب الہی کے شکار ہو گئے ہوتے خدا نخواستہ۔ یہ فیض نبوت ہے، فیض اولیاء ہے کہ ہم قائم ہیں، ہم ابھی بھی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو درست فرمائے، ہمیں توفیق دے معاشرے کو سدھارنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے ایک طالب علم تھے، غرض ہر طالب علم نے بخوبی جو ان کو ذمہ داری تھی بخوبی انہوں نے انجام دی، لیکن میں خاص طور پر جن حضرات نے تبلیغ کی،
کہ ان کا خیال رکھا جائے، جن جذباتوں سے انہوں نے تقریر کی ان کا خیال رکھا جائے، مستقبل میں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک، بہت خوب۔ زندگی میں کم سے کم ایک بار بس، ایک بار بس، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں کم سے کم ایک بار بس، ایک بار بس، چوم لوں میں تلوے سرکار بس، ایک بار بس، سبحان اللہ۔ چوم لوں میں تلوے سرکار بس، ایک بار بس، اس لیے مرنے کی جلدی ہے اے میرے حضور، اس لیے مرنے کی جلدی ہے اے میرے حضور، چاہتا ہوں آپ کا دیدار بس، ایک بار بس، سبحان اللہ۔ چاہتا ہوں آپ کا دیدار بس، ایک بار بس۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دعوت میں آئے ہوئے۔ میرے پیارے، یہ رسول اللہ کی محفل ہے۔ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھتے، جو دیوانے ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، کیا جو بات، بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جی، کیا بات ہے۔ جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے، جی، جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، کیا بات ہے۔ جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ الفاظ اتنے نرم کے پتھر پگھل گئے۔ کیا کسی بات نے پیچھے سے ممبر رسول سے نذرانہ پیش کیا ہے، حضرت حسان بن ثابت، اور حضور کی سنت کو زندہ کر دیا کسی نے، ماشاء اللہ۔ الفاظ اتنے نرم کے پتھر پگھل گئے، دل اس قدر اداس تھے کہ دشمن بدل گئے۔ سبحان اللہ۔ سمجھنا یہ شعر، الفاظ اتنے نرم کے پتھر پگھل گئے، دل اس قدر اداس تھے کہ دشمن بدل گئے۔ جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری، اما وہ پلسرا سے نیچے پھسل گئے۔ کیا بات ہے، جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری، کیا بات ہے۔ جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری، اما وہ پلسرا سے نیچے پھسل گئے۔ آئیے پھر میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے مفسر قرآن علامہ مفتی نذیر صاحب قبلہ قادری ممبر نور پر جلوہ گر رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہی کی اجازت کے ساتھ حضرت مولانا بلال صاحب قبلہ جو انہی کے ساتھ آئے ہیں آپ کے سماعتوں کے حوالے، وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانا چاہتے ہیں، وہ بھی گوجری میں، وہ بھی گوجری میں۔ آئیے آنے والے شاعر کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قلم ادب سے اٹھا لوں تو نعت لکھوں نا، بولیے سبحان اللہ۔ قلم ادب سے اٹھا لوں تو نعت لکھوں نا، مصلح دل کا بچھا لوں تو نعت لکھوں نا، کیا بات ہے۔ مصلح دل کا بچھا لوں تو نعت لکھوں نا۔ اب اتنا دن گیا کون دے گا داد مجھے، اب اتنا دن گیا کون دے گا داد مجھے، فرشتوں کو میں بلا لوں تو نعت لکھوں نا۔ سبحان اللہ۔ ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، بالخصوص ہماری جماعت اہل سنت کی شان